الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہو، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کے دین کی تقویم کے لیے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اپنی دین و دنیا دونوں حاصل کرے، لیکن انسان کا عجب حال ہے کہ انسان ہر کام جلدی چاہتا ہے اور برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے کہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو، یعنی اپنے مخالف کے خلاف، اپنے دشمن کے خلاف دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ جب کسی دشمنی ہو جائے، جب کسی سے مخالفت ہو جائے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے کہ یہ برباد ہو جائے، اس کا مال و متاع، اہل و عیال سب کچھ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، غضب میں ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف یہ انسان دعا مانگتا رہتا ہے، اور ایسے دعا مانگ رہا ہے اپنے مخالف دشمن کے خلاف جیسا کہ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو۔ ایسے وہ کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہے۔ تو انسان بڑا آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ جھگڑا ہو گیا، کسی سے کچھ ہو گیا مسئلہ، انسان کی خواہش، دل کی آرزو، تمنا اس کی یہ رہتی ہے کہ سب ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، جلد بازی میں انسان اس طرح کی دعائیں کرتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب وہ دشمنی دور ہوتی ہے، جب نزدیکیاں ہوتی ہے، جب قربت بڑھتی ہے، تو پھر پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، مجھے ایسا بد دعا جو ہے اس کے خلاف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان ہر کام میں لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا مخالف کی بات۔ اب انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے مگر میری دعا ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میری دعا فوراً قبول ہو جانی چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز فوراً مل جانی چاہیے، لیکن اگر وہ اس کو چیز فوراً مل جائے تو اس کے حق میں بہتر نہیں رہے گی، اس کے لیے مناسب نہیں رہے گی۔ جیسا کہ بد دعا، یہ بد دعا کر رہا ہے کسی خلاف، اگر اس کی بد دعا، ہر بد دعا فوراً قبول ہونے لگے تو وہ بعد میں پچھتائے گا کہ میں نے جو بد دعا کی تھی وہ کیوں کی تھی، آخر کار میں نے غصے میں کر دیا تھا، بول دیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں کیا کرے گا؟ پچھتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے، شر میں بھی اور عجلت میں بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کام میں عجلت نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی یہ کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے، کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، یا تو دنیا میں ملے گی یا آخرت میں بڑا حصہ دعا کا ہم کو انشاءاللہ میسر آئے گا۔ دعا کرتے رہنی چاہیے، لیکن جلد بازی کی فکر نہیں ہونی چاہیے سوائے چند چیزوں کے۔
چند چیزوں میں جلد بازی کرنے کا حکم ہے۔ کب پہلی چیز نماز کی ادائیگی میں جلد بازی کرنا ہے۔ اذان ہو جائے فوراً سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد آ کے نماز ادا کرے، یہ سوچے کہ پڑھیں گے نماز کا وقت نکل جائے گا۔ دوسری چیز، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں، اس کی شادی کرنے میں جلد بازی کرنا ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رک کے کریں گے، اچھا رشتہ آئے گا تو کریں گے، پھر عمر نکل گئی یا پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ گناہ مبتلا ہوئی، گناہ کس کو ہوگا؟ اس کو تو ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ سرپرست کو بھی ہوگا، ولی کو بھی ہوگا گناہ۔ اس لیے لڑکے کے نکاح میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ جب کسی سے قرض لے، پیسے آ گئے، فوراً اس کا قرض کیا کر دے؟ ادا کر دے۔ ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، حالانکہ دے سکتا ہے، تو وہ شخص ظالم ہے۔ اور چوتھی چیز، جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب کوئی گھر پہ مہمان آئے، چائے پانی کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا بات کر لے، اس کے بعد چائے پانی پیش کرے، یا کھانا کھلانا ہے تو آرام سے کھلائیں گے، ایسا نہیں۔ جیسے ہی مہمان آیا، کھانا اگر پک گیا ہے، چائے حاضر ہے، یا چائے جیسی ہی بن گئی ویسے ہی سامنے اس کے لا کے پیش کر دو۔ کھانے مہمان نوازی میں کیا ہے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز، جب گناہ ہو جائے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس میں دیر نہیں لگانا ہے کہ آرام سے ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہے، رات میں اٹھیں گے تہجد میں، فجر کے وقت کریں گے دعا، ایسا نہیں، بلکہ ابھی عشاء کا بھی انتظار نہیں، بلکہ ایسی گناہ ہوا، جب گناہ ہوا فوراً کیا کرے؟ توبہ کرو۔ چھٹی چیز کس میں جلدی کرنی چاہیے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ سب کا انتظار کیا جاتا ہے، کافی وقت لگایا جاتا ہے، آخر میں آرام سے ہر چیز کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اموات ہوا کرتی تھی، لیکن بہت جلدی تدفین، انتظار ہی نہیں، جیسے انتقال ہوا ویسے ہی نہلائے ویسے ہی تدفین کر دی، انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رات میں انتقال ہوا، صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، لیکن آپ کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، جلدی آپ کا حکم تھا جلدی کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا مسجد نبوی کا صفائی کرتی تھی، کوڑا کرکٹ جو ہے اس کا دور کیا کرتی تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو رات میں دفنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات میں اس کا انتقال ہوا، ہم نے اس کو رات میں ہی کیا کر دیا؟ دفنا دیا، فجر تک دیر ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس کو رات میں کیا، جب رات میں انتقال ہو جاتا فجر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو جب انتقال ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ اب جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو اس کے آرام کی طرف، اس کے آرام کے سپرد کر دو۔ دنیا میں جو رہا سو رہا، اس لیے اب اس کو جنت کے آرام کی طرف لے کے جاؤ، یہ حکم ہے۔ اس لیے تو 6 چیزوں میں کیا ہے؟ ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔